ویلکم بیک ناظرین، آپ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کو متعارف کرا بھی چکا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ جان لیں، ہمارے ساتھ مسلم پرویز صاحب آف جماعت اسلامی اور میجر محمد ندیم صاحب دفاعی تجزیہ کار اس وقت موجود ہیں۔ بس کچھ ہی لمحوں میں میڈم سدرا سدوزئی ماہر بین الاقوامی تعلقات اور سیاسی امور بھی ہمیں جوائن کر لیں گی۔ مسلم پرویز صاحب، حضور والا ہم بات کر رہے تھے بھارتی جبر و استبداد کی، کشمیری ریزنمنٹ کی، اس کے بعد پھر ذکر نکلا تو ہم جنزی کی اس تحریک پہ بھی چلے گئے جس کا انجام شاید پاکستانیوں کے لیے کچھ خوشگوار نہ ہوا ہو، لیکن اس سے مودی کو ایک سائے آف ریلیف بہرحال اس طرح سے مل گیا کہ اس کو بیل آؤٹ کرانے کا اپنے کو موقع مل گیا۔ سر، کچھ اور مومنٹم اگر بڑھایا جاتا، کچھ اور تھوڑا سا اسٹے کرتی اگر یہ جنزی، تو کیا مودی کے قدم جو پہلے ہی لڑکھڑا رہے تھے ان کو اکھاڑا بھی جا سکتا تھا؟ بالکل یہ ممکن تھا، اور ساری چیزیں ممکنات میں سے ہوتی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک ذہنیت ہے، مودی ایک نام ہے، ایک مودی چلا جائے گا دوسرا ایک نام سامنے آ جائے گا۔ ذہنیت جو ہے وہ یہ ہے، اگر یہ ذہنیت نہ ہوتی، ہم ویسے کہتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا لبرل تھے یا کانگریس جو ہے تھوڑی سی لبرل ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، یہی ذہنیت ہے۔ اگر ہم یاد کریں تو سردار عبدالرب نشتر نے پٹیل کو تھپڑ مارا تھا، ابھی پاکستان اور انڈیا بنے نہیں تھے۔ یہ وہ ذہنیت تھی جس نے اس طرح کی بات کی جس پر سردار صاحب کو غصہ آ گیا، اسمبلی کے اندر مارا تھا۔ تو یہ اصل میں ذہنیت میں نے بتایا کہ یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے اس انڈو پاک میں، جہاں پر ایک بہت پرانی ہزارہا برس کی تہذیب موجود تھی، انہوں نے باہر سے آئی ہوئی اس تہذیب کو جو لا الہ کے نام سے یہاں پر وجود میں آئی، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جن بتوں کے آگے سجدہ ریز ہیں وہ ان کو ہی مانتے ہیں اور انہی کی جو ہے وہ پوجا پاٹ اور وساری کرتے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی تقسیم کے بعد، دیکھیے ذہنیت کی اب میں آپ کو بات بتاؤں، جب یہ بات آئی سامنے کہ وہ علاقے جو ہندو ہوں گے وہ انڈیا بن جائے گا ان کا، اور جو مسلمان علاقے ہوں گے وہ پاکستان میں چلے جائیں گے، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ وہ ہندو وہ مانتے کس کو تھے؟ وہ ہندو یا تو برہمن کو مانتے تھے یا راجپوت کو مانتے تھے، تیسرے کس کو وہ ہندو مانتے تھے؟ تو باقی تو سب کوئی شودر تھا، کوئی دلت تھا، کوئی جو ہے وہ باغڑی تھا، یہ اس طرح کے سارے لوگ تھے، ان کو وہ ہندو نہیں مانتے تھے، کہتے ہی نہیں تھے وہ ان کو ہندو۔ یہ تو ان کے نزدیک جو ہے، یعنی نزدیک پاس بٹھانا کیا، وہ سامنے گھر کے اندر بھی نہیں گھس سکتے تھے، اور وہ آج بھی یہ پوزیشن ہے۔ جو اصل ہندو ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر نہیں گھسنے دیتے، یہ خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی آیا ہوں۔ تو یہ انہوں نے گنتی پوری کرنے کے لیے ان کو ہندو ڈکلیئر کر کے یہ کام کیا۔ یعنی یہ میں آپ کو ذہنیت کی باتیں مسلسل بتا رہا ہوں کہ صرف ایک مودی نام ہے، کوئی دوسرا آ جائے گا کسی اور نام سے، تو یہ ذہنیت جو ہے اپنے یہ چلتی رہے گی، اور جب تک یہ ذہنیت ہے اس وقت تک جو ہے ہمیں بھی جد و جہد کرنی ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی جد و جہد کرنی ہے، اور ان کو مسائل بھی بھگتنے ہیں، ان کو جو ہے وہ پوری تکلیف بھی برداشت کرنی ہے، تاکہ کہ وہ بھی آزاد ہو اور کشمیر بھی آزاد ہو۔ میڈم، آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی صدیقی صاحب۔ میڈم، ہم بات کر رہے تھے ابھی میجر ندیم صاحب سے بھی اسی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی، مسلم پرویز صاحب بھی اپنی رائے دے رہے تھے، میں نے سوچا میں آپ کی خدمت میں فل ٹاس عرض کر دوں۔ میڈم، یہ جنزی نے جو مودی کے ساتھ کیا، اگر اس جدوجہد کا دائرہ کچھ تھوڑے دنوں کے لیے اور اس کو ریٹین کیا جاتا ہے اس معاملے کو، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ بحیثیت ایک پاکستانی ہمیں تھوڑا سا مزید سائے آف ریلیف مل جاتا، مودی کے قدموں کو کچھ اور اکھاڑ دیا جاتا؟ مطلب ظاہر ہے کہ بنیان المرصوص میں اور دیگر جگہوں پہ وہ جتنا ذلیل ہو چکا ہے اس کی تو خیر بات ہی کیا چھوڑیے، لیکن کیا اس سے نجات کسی طور ممکن تھی اس ایک انڈیویجول سے جو دنیا بھر کے لیے اتنی مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے؟ میں اس سوال کا جواب دوں گی، اور معذرت میں ہر آپ کا جو سوال ہے اس میں پچھلے سوال کے اندر اپنی رائے ضرور دے رہی ہوں، اس کے لیے انتہائی معذرت۔ سر نے ابھی ذہنیت کی بات کی ہے، تو خشونت سنگھ ایک بڑا نام ہے، اور ان کی ایک بڑی فیمس بک ہے دا اینڈ آف انڈیا، اور جس طریقے سے سنگھ صاحب نے ٹریسنگ بیک دا RSS فرام 1940 اور جس طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے اس ذہنیت کو، اور یہ جو ان کی ہندتوا ذہنیت ہے، اور جس طریقے سے گجرات کا ذکر کیا ہے،
ابھی چونکہ پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی سکھوں کی اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ اس ٹائم پہ جو ہے ان سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ صدیقی صاحب آپ، میں اور تمام میرے جو برادران یہاں بیٹھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خالصتان جو ہے وہ ان سے الگ ہوگا اور ان سے آزادی حاصل کرے گا. اور اس کی اگین جو ایک بنیاد کی میں بات کروں تو میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گی کہ ایک دفعہ کم از کم آپ دا اینڈ آف انڈیا ضرور پڑھیے گا اور آپ کو خود پتا چلے گا کہ ایک سکھ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ کتاب کس طریقے سے جو ہے وہ انہی کی ذہنیت کو بے نقاب کرتی ہے. آپ نے جنزی کی بات کی، میری جو رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ مودی کو پاور میں رہنا چاہیے. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ مودی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوا نہ صرف 2019 میں بلکہ 2025 میں. ساتھ ساتھ اس کی جتنی بھی اسٹیٹ پالیسیز ہیں، ابھی جنزی ایک جو ہے وہ پروٹیسٹ اس کی سامنے آیا ہے جنزی کی طرف سے. میں چاہتی ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ مزید 1-1.5 سال اگر یہ پاگل انسان اسی طرح پاور میں رہا اور اسی طرح کے پروٹیسٹ ہوتے رہے تو دنیا کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا مہر لگ جائے گی اس کے اوپر کہ ہاں واقعی یہ انکمپیٹنٹ ہے and he is not the person who can sit here or who can run the state affairs. Similarly یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ اینڈ پہ آ کے جنزی کے اس پروٹیسٹ سے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی کیونکہ وہ پروٹیسٹ ایسا تھا کہ جہاں پہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بات منوائی جا سکتی تھی. جہاں پہ آپ کا جوان آ کے کھڑا ہو جائے تو وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو پردے کے پیچھے کرنا یا ان سے جو ہے. اور جس لیول کا یہ پروٹیسٹ تھا کہ صرف ہمارے ایشیا نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے اس پروٹیسٹ کو دیکھا تھا تو یقینی طور پہ اس کو تھوڑا پرولونگ ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ مودی کی ذہنیت کو جس طرح کے پلے کارڈز، انفیکٹ آپ کے ساتھ میری ایک دفعہ پہلے بھی اسی ٹاپک پہ ڈسکشن رہ چکی ہے کہ ہم تو وہ بتانے سے قاصر ہیں کہ جو جس طرح کے القابات سے مودی کو نوازا گیا تھا، مزید اس کو بے نقاب کرنا اس وقت اور بھی ضروری ہے. درست ہے. میڈم تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے میجر ندیم صاحب کے پاس جانے کی اداکاری فرمائیں گے. میجر صاحب، سر میڈم کا پوائنٹ یہ ہے کہ مودی کو ابھی تھوڑے عرصے سے زیادہ عرصے انڈیا پہ مسلط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ پکا ہی کام کر کے اور ان کو فنا فی اللہ کر دیا جائے. حضور والا یہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس دوران میں علیحدگی کی کتنی اور تحریکیں انڈیا میں چلیں گی. منی پور میں جو ہو رہا ہے، آسام میں جو ہو رہا ہے، بہار کے اندر ان کو اپنی ایکسپلوئٹیشن کا احساس ہو گیا ہے. وہ نکل کر کے مطلب بہار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور وہ بچے، وہ لڑکے، وہ جو نوجوان وہ فرمائش کر رہے تھے کہ آپ پانی نہیں فائر کریں گے ہم پہ، آپ ہم پہ لاٹھی چارج نہیں کریں گے. مطلب اس نوعیت کی تفریحات ہو رہی تھیں. کس حد تک اکتائے ہوئے لوگ؟ دیکھیں یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے. جیسے بہن نے کہا کہ یہ جتنا عرصے رہے گا تو یہ انڈیا کے ٹوٹنے کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ جس طرح سے ایک پرٹیکولر کیٹیگری یا آپ ہندو تباہ ذہنیت کو لے کر آگے چل رہا ہے اور باقی سب کے ساتھ یہ دشمنی کر رہا ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، دلت ہوں، چودر ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں. آپ دیکھیں تو یہ سب اس سے اکتائے ہوئے ہیں اور یہ سب پریشان بھی ہیں کہ یہ کس طرح سے اس سے نجات بھی حاصل کی جائے اور اس ملک سے نجات حاصل کی جائے. کیونکہ جیسے سر نے فرمایا مسلم بھائی نے کہ خالی اس شخص سے نجات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ذہنیت وہاں پہ وہی ہے، کوئی دوسرا آ جائے گا. تو یہ خانہ جنگی کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کو لے کے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا نظریہ ہے وہی اس انڈیا کو ٹوٹنے کا باعث بنے گا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان اس کی راہ کے اندر حائل ہو کے کھڑا ہوا ہے الحمدللہ. بنگلہ دیش بھی آپ دیکھیں کسی حد تک ان کے تسلط سے آزاد ہو چکا ہے تقریباً، ٹھیک ہے. اور تو پاکستان اس کی راہ میں حائل ہے. جو اس کا اکھنڈ بھارت کا جو ایک خواب تھا، پاکستان کی جو بارڈر لائن ہے
وہ کبھی کراس نہیں کر سکتا. تو یہ جتنا عرصے رہے گا یہ انڈیا ہی کو نقصان پہنچائے گا. آپ دیکھیں جو بین الاقوامی فرنٹ ہے یا انٹرنیشنل گلوبل سٹیج ہے وہاں ارریلیونٹ ہے, آئسولیٹڈ ہے, انڈیا کا کوئی نام نہیں ہے. یہ بھاگ کر گیا تھا 2 دن پہلے اور کتنی ذلت ہوئی کہ اسرائیل میں جا کے پارلیمنٹ میں جا کے ہار پہن کے آیا اور اس کو یہی تھا کہ بس 1 ہفتے میں یہ ختم ہو جائے گا اور اب جو نیا بلاک ہوگا وہ یہ USA, اسرائیل, انڈیا اور جو ہے یہ ہوگا. لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ایران نے وہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس نے اس کو ایبزارب کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. ٹھیک ہے, اور یہ سوچ کے گیا تھا کہ یہ 1 ہفتے میں جو ہے میں اب اس کے بعد پاکستان کی سرحد پر اسرائیل آ جائے گا, ایران کی سرحدوں کے ساتھ وہاں داخل ہو جائے گا, ادھر سے ہم اس کو سینڈوچ بنائیں گے. تو اللہ نے اس کا خواب پورا نہیں کیا. اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آگے کا فیصلہ ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے. اللہ نے خواب پہ بالکل پاکستان کو دوست مل رہے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے دوست ترکیے, آذربائیجان, ایجپٹ, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ سارے نام ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ایسا کون سا دوست ہے, ان کے پاس کوئی نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انڈیا کے اپنے انٹیلیکچوئلز بیٹھ کر کے مودی کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں, میڈیا گواہ ہے اس کا. یہ بات کہ نیشنل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ وہاں جو کچھ کیا گیا ہے کہ ان کو مکمل طور پر مودی کا بھونپو بنا کر کے اور رکھ دیا گیا ہے. وہاں آپ کو کوئی تک کی بات سننے کے لیے نہیں مل سکتی ماں سوائے اس کے کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ پہ فتح کر لیا, اس کو تباہ کر دیا اور اب ہم آ رہے ہیں اور اب ہم چاہ رہے ہیں. جیسے کہ 1965 میں وہ لاہور میرے خیال ہے چائے پینے کی حسرت لے کر کے آئے تھے. حضور والا انڈین میڈیا کے بارے میں اگر مسلم پرویز صاحب اگر آپ تھوڑا سا بتانا گوارا کریں, کس حد تک آپ کے لیے ایز اے پرسن ناقابل اصلاح لوگ ہیں, کس حد تک دکھ دائق لوگ ہیں جن کو برداشت کرنا کتنا مشکل رہا ہے آپ کے لیے؟ اصل میں بہت ساری چیزیں آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ جواب. تو ڈائریکٹ تو یہ ہے کہ میڈیا اپنے طور پر وہاں بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے. جیسے کبھی ریس ہوا کرتی تھی کہ پہلا اعلان کس نے کیا اور پہلے کون پہنچا اور بس ہم نے جو ہے وہ چاند دیکھ لیا اور نہیں ہوا. ایسے ہی وہاں اس سے زیادہ ہے کہ کس نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ ہو گیا تو پہلے میں نے کہہ دیا. اب اس سے قطع نظر کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لاہور میں بندرگاہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ بات کہہ دیتے کہ منوڑا پر جو ہے وہ انہوں نے جیٹ اتار لیے ہیں. تو یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. میڈیا کی ایک ایسی دوڑ ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھونپو بنے ہوئے ہیں اور اس بھونپو میں انتہائی بدتمیزی کی حد تک وہ ہو جاتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے بعض وقت پوری دنیا کا میڈیا کہیں نہ کہیں, آپ کبھی کبھی دیکھ لیں تو امریکہ کا میڈیا بھی اس طریقے کی باتیں شروع کر دیتا ہے. کبھی میرے پاس مثالیں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں دی. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے کہ جس دن اسٹریٹجک پارٹنر بنی تھی نا ایک عالمی طاقت ان کی, اس دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس طرف چلے گئے کہ اب ان کا ٹکڑے ہونے کی باری ہے. اس لیے کہ وہ جس کے دوست ہوئے اس کے پاس چھٹا بحری بیڑا کبھی نہ پہنچا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ ان کے ٹکڑے ہوں گے. ابھی اس وقت کسی وجہ سے ان سے تھوڑی سی دوری ہو چکی ہے, لیکن صرف انہی کی دوری ہوئی ہے جو بڑی طاقت ہے, مجبوری ان کی, کسی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ورنہ یہ جو ان کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اور وہ جو اسرائیل کے تابع ہیں بنیادی طور پر اگر ذہناً ہم دیکھیں, اس لیے کہ وہ ان کو اپنے وسائل سے کنٹرول کرتا ہے. اور وسائل ان کے پاس کیا ہے کہ وہاں بہت بڑی قوت جو ہے ان کی وہ جیوز کی اور صہیونیوں کی آباد ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ وسائل ہیں جس کے نتیجے میں وہ چلتے ہیں. تو وہاں جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے یہ نہیں کہ یہ پھر وہی بات ہے, یہ کچھ زیادہ تھوڑے سے ہو سکتے ہیں, بقایا جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. جس کو جتنے مازے فنڈ مل جائیں وہ نکال کر دے دیں, وہ ان کے الیکشن میں اور ان کو جتوا دیں, وہ اس کے تابع ہوتے ہیں اور وہ جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں وہاں پر. تو یہ امریکہ کو جو کنٹرول کرتا ہے, جو رول کرتا ہے, میں لفظ ذرا سے بڑے استعمال کر رہا ہوں, تو وہ ہے وہ چھوٹا سا, اور وہ جو ہے وہ بھارت کا دوست ہے. تو بالآخر یہ ایک جو ہے وہ ٹرائی اینگل کہہ لیں یا اس کا ایک سرکل ہے جو اور تھوڑا سا وسیع ہو چکا ہے اس وقت, اور شاید تھوڑا سا اور وسیع ہو جائے. لیکن ہونا کیا ہے کہ یہ وہ دوست ہیں جو وقت پر سب کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا مفاد لے کر نکل لیتے ہیں. میڈم سدرا, میں آپ سے پوچھنے کا روادار ہونا چاہتا ہوں کہ پہلے ایک شعر سنتی جائیے کہ کبھی تو روئے گا وہ بھی کسی کی باہوں میں, کبھی تو اس کی ہنسی کو بھی زوال ہونا ہے.
ملیں گی ہمیں بھی خوشیاں ہمارے مقدر کی، بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے۔ میڈم ڈائریکٹ سوال اور ذرا تسلی بخش جواب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی گجرات کا یہ قصاب، یہ سابق چائے فروش انڈیا کا گورباچوف ثابت ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت اپنے پچھلے جواب میں دی ہے کہ تھوڑا سا وقت اور گزرنے دیں، یہی آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ اسی مودی کے ہوتے ہوئے یہ تحریکیں زور پکڑتی جائیں گی، اور اسی مودی کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ انڈیا کا اینڈ دیکھیں گے جناب۔ اگر تو یہ مودی چلا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا آ جاتا ہے جو ذرا خندہ پیشانی سے کام لیتے ہوئے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان نیئر فیوچر، تو جناب والا انڈیا کے حالات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس پاگل، اس موذی کے یہ جو باربیرین سوچ ہے، اس کے جو باربیرین حرکتیں ہیں، اگر یہ مودی کچھ عرصہ 6 مہینے 1 سال اور رہتا ہے تو انشاءاللہ بفضل باری تعالیٰ ہم خود دیکھیں گے کہ خالصتان بھی الگ ہے، منی پور بھی الگ ہے، ناگالینڈ بھی الگ ہے، تو یہ مودی ہی کے ہاتھوں جو ہے یہ شبھ کا انجام پائے گا انشاءاللہ۔ میڈم بس آپ کا میں نے بہت وقت لیا، میں ایک سوال چاہتا ہوں کہ بس آپ مجھے اگر اس بارے میں کچھ روشنی، کچھ آگاہی فراہم کریں تو عنایت ہوگی۔ انڈین میڈیا کی کرتوتوں کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، آپ کو یاد ہوگا، میں وہیں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ انڈین میڈیا کے اسی چھچورے پن، اسی لچر پن، اسی آوارگی، اسی جہالت کی وجہ سے سوشل میڈیا نے یہ ویکیوم کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اب رویش کمار جیسی توانا اور یعنی سیکولر آوازیں وہ عوام کو پسند آ رہی ہیں، عوام اس طرف رجھائے جا رہے ہیں کہ جس کا ذرا سا بھی روادار وہاں کا نیشنل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے۔ کیا ایسا ہی ہے میڈم؟ عارفین صاحب دیکھیے، میڈیا کیا ہے اگر اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے؟ وہ ایک جو ہے وہ بگ باس کا ہاؤس ہو سکتا ہے یا وہ ایک طرفہ تماشا ہو سکتا ہے، لیکن میڈیا دیکھنے کے لیے لوگ جب بیٹھتے ہیں، جب کسی چینل کو سوئچ آن کرتے ہیں، اگر کوئی عارفین صدیقی کا پروگرام چلائے گا تو وہ کیوں چلائے گا؟ کیونکہ عارفین صدیقی جو ہے وہ کریڈیبل انفارمیشن دے رہے ہیں۔ جہاں پہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس اٹھ کے جو ہے وہ جوکروں والی حرکتیں شروع کر دے یا اس قسم کی حرکتیں، جس طریقے سے ان لوگوں کی کوریج ہے یا جس طریقے سے یہ ایگزیجریٹڈلی جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان اس چینل کو یا اس پروگرام کو دیکھنا پسند کرے گا؟ میرے جیسا عام بندہ تو شاید محظوظ بھی نہ ہونا چاہے ان حرکتوں سے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی سنجیدگی ہوگی۔ لہٰذا ان کی اگین آپ نے اپنے ہی سوال کے اندر اپنا جواب دیا کہ انہی کی بھونڈی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں نے، ہم نے یہ دیکھا کہ مئی کے مہینے میں بھی انڈیا کے اندر وی پی این لگا کے وہ انفارمیشن پہ ریلائی کیا جو پاکستانی چینلز دے رہے تھے، کیونکہ پاکستانی چینلز نے اور پاکستانی میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کو انٹیکٹ رکھا اور اپنی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہونے دی۔ سملرلی لوگوں نے انہی کے دیش میں بیٹھ کے انہی کے جو جوکرز ہیں ان کو مسترد کر دیا، اور ڈیفینیٹلی جو نام آپ نے لیے ہیں، جو کچھ سین وائسز ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر اپنی ریلائنس کو بڑھا دیا ہے، رادر دین دیز ارنب گوسوامی اینڈ میجر گورو اچاریہ اینڈ آل دیٹ، کہ جو ٹوٹلی جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ فیک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ میڈم، آئی ایم ٹرولی آنرڈ کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سر اسی بات کو اب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ میجر صاحب، سر آپ تو ماشاءاللہ خود وہاں جا کر کے اور انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر کے اور آپ ارنب کو برداشت کرنے کا بھی مظاہرہ کر چکے ہیں کئی مرتبہ، بلکہ آپ کا میں نے ایک وہ دیکھا تھا جس میں آپ کو ایک پسٹل وغیرہ نکالنے کا بھی آپ نے کوئی مظاہرہ فرمایا تھا جس پہ انڈین میڈیا پہ آگ لگ گئی تھی۔ حضور والا آنیسٹلی اسپیکنگ، میں خود میڈیا میں ہوں، میں خود میڈیا کا حصہ ہوں، لیکن مجھے پچھلے دنوں بڑا کوشش کی گئی گھوم پھر کر کے کہ کسی نیوز پیپر میں کوئی انٹرویو کے سلسلے میں، لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے پوچھا کچھ جائے گا، میں جواب کچھ دوں گا اور چھپے گا کچھ۔ جب آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں یا ایون اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مجھے پتہ ہے کہ کاٹ چھانٹ کا امکان موجود رہتا ہے اگر یہ لائیو نہیں ہے تو،
اور وہاں پہ بھی لائیو ہے تو بھی وہ آپ کو بیپ کر کے اور آپ کی آواز میوٹ کر کے اور وہ خود چیخنا شروع کر دیتا تھا، وہ بندر جس کا نام ارنب گوسوامی ہے۔ جی جی بہت۔ اس کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر کے اور وہاں پاکستان کا مقدمہ رکھتے تھے۔ خاص طور پہ کسی ایسے شو کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں انڈین بربریت اور کشمیری حریت پسندوں کا یا کشمیری بھائیوں کا کوئی مقدمہ رکھا گیا ہو۔ دیکھیں میں نے ارنب گوسوامی کے ساتھ میرے خیال میں 30-40 پروگرام کیے، جنرل بخشی اور یہ صاحب کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل یہ مودی نواز چینل ہے، ریپبلک ٹی وی کے ساتھ اسی کرتا ہے، اور یہ ان کا یہی جو ہے وتیرہ ہے کہ صرف اور صرف ہندو توا ذہنیت جو یہ ڈپک کرتا ہے۔ تو ہم جاتے اس لیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہماری آواز کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط قسم کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور یہ، لیکن اس کے باوجود ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی جب وہاں پہ کوئی بھی ان کا پوائنٹ آف ویو جائے تو ہمارا کاؤنٹر آرگومنٹ ضرور کچھ نہ کچھ جائے، اور وہ ہم کچھ نہ کچھ حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں پر آتے ہیں تو وہ اس طرح کی جب باتیں لے کر آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لاجک پہ بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن یہ جو تھا سندور، اس میں ہم نے آپ کے 9 بیسز کو جلا دیا، تباہ کر دیا، نور بیس ابھی تک بن رہا ہے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں یہ کہ ارنب گیو می شو می ون کلپ، ایٹ لیسٹ سنگل کلپ in which any of the Pakistani base ٹھیک ہے is under fire، ٹھیک ہے، you are showing the clips of crater on the runway، رنوے کے اوپر کریٹر پڑا ہے، کھڈا پڑا ہوا ہے، وہ تصویریں دکھا رہے ہیں یا سیٹلائٹ سے دکھا رہے ہیں کہ جی جہاز، بھائی جہاز تو آپ کا ادھر آئے ہی نہیں پاکستان کے اندر، وہ تو ہم نے ویسے ہی اس کو بیونڈ ویژول رینج سے ہم نے PL-15 سے انگیج کیا۔ آپ کو ایک کلپ، ان کے پاس ایک کلپ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم ان کو پوائنٹ دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں پہلگام کا حملہ ہم نے کیا، آپ نے ہم پہ الزام لگایا، آپ کے پاس بڑے ایویڈنسز ہیں اور آپ اس پہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، آپ نے ڈوزیئر بنایا، یار آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں تو ہم تو انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نیوٹرل انکوائری کرا لیں۔ آپ ایک کوئی ملک پکڑ لیں جو آ کے آپ کو میڈیا پر یہ کہہ دے کہ PAK اسٹیان جو ہے یہ بالکل ہم نے فائل پڑھی ہے اور اس میں اس کے خلاف ایویڈنس موجود ہے اور پاکستان از رسپانسبل فار دیٹ اٹیک۔ میں نے کہا بھوٹان کو ہی ملا لیں۔ تو دیکھیں یہ جو لاجک ہوتی ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں جا کے ہٹ کرتی ہے کہ واقعی کوئی ایک کلپ دکھا دو یار، کوئی ایک کلپ کی نور بیس جل رہا ہو۔ آپ نے ہمیں بالکل دکھایا کہ جناب آپ نے جو وہ مسجد کے اوپر حملہ کیا، دور دور سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں موبائل سے، وہ ساری دنیا کے سامنے، تو وائی کانٹ نور بیس مین روڈ کے اوپر ہے تو وہاں سے نہیں لوگوں نے بنایا، کوئی ایک ہی کلپ دکھا دو جس میں لوگوں نے بنایا ہو کچھ، تو ان کے پاس پھر جواب نہیں ہوتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جناب آپ وہ لے آتے ہیں ایسٹ پاکستان اور یہ یہاں پہ، تو بھی ان کو بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ جغرافیکل گلچ ایک جغرافیکل۔ لیکن سر ویسے شاباش ہے آپ کو کہ آپ گنجے کو کنگھی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اس کی عادات اور خسائل کو جاننے کے باوجود بھی میں تو یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ناظرین گفتگو سلسلہ جاری ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ، لیکن یہاں وقت ایک کمرشل بریک کا۔ اختتامی لمحات ناظرین شو کے آج کی ٹرانسمیشن کے آن پہنچیں، مہمان بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم پرویز صاحب حضور والا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم کاندھے پہ بستہ لٹکائے اور اسکول جا رہے ہوتے تھے اور وہ گیت اکثر چلایا جاتا تھا PTV پہ بھی، اور پھر اس کو ہم مختلف پروگرامز میں بھی سنتے تھے، اے دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامن۔ سر آج ہم 48 سال کے ہو گئے ہیں لیکن صورتحال میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ کشمیری مسلمان مسلسل قربانیاں دیتے جا رہے ہیں۔ بھارت کو ایک حد تک منہ کی کھانی تو پڑی ہے، لیکن جیسے بیروت کی جنگ ایک زمانے میں تھی، جیسے اور بہت ساری جگہوں پہ بوسنیا ہرزیگووینا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا سلسلہ تھم گیا۔ کشمیر میں خون بہنا آج بھی بند نہیں ہو پایا۔ کشمیر میں آج بھی بھارتی استبداد تلے حریت کی منزل تلاش کرنے کا سفر تو جاری ہے، لیکن منزل کا حصول کتنی دور ہے اگر آپ کچھ بتا پائیں؟ میرا خیال ہے منزل اگر فائنل رزلٹ کو کہتے ہیں تو اس میں ابھی دیر ہے، اور منزل اگر اس کو کہتے ہیں کہ بھارت اپنی ساری اس پوری پیریڈ میں 77 سالہ دور میں ان کے اوپر جو ہے صحیح معنوں میں حکمرانی نہیں کر سکا،
چاہے وہ کسی مسلمان کے ذریعے سے شیخ عبداللہ کہہ لیں، یا نام میں زیادہ تر نہیں لینا چاہتا کوئی بھی، یا ان کے صاحبزادے کی معرفت، یا جو اب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے صاحبزادے نے اور بالکل الٹ بات شروع کر دی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی ہماری کامرانی اور کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہاں کا بچہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہاں کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں، گرچہ بہت سارے ظلم برداشت کی، ہر نوعیت کا ظلم ہے، دہرانا نہیں چاہ رہا، اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، پاکستان کا نام لیتے ہیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے یہ کامیابی اور کامرانی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو باقی یہ کہ اس کو اس سچویشن میں دانستہ چھوڑ کر جایا گیا ہے، اور جو لوگ وہ لڑاؤ اور رول کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں نا، ان کی شاید یہی پالیسیاں ہیں کہ دنیا کی طاقتوں کو آپس میں لڑواتے رہو تاکہ ہم حکمراں رہیں۔ اور پھر یہ بھی پالیسی ہے جو ہم کہتے ہیں نا بھارت کے ٹکڑے، میں نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ میں نے اس دن شکر ادا کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے ان کے ساتھی ہو گئے ہیں، تو ان کی پلان ہی یہی ہے کہ اتنا بڑا بھارت کیوں رہے، اور یہ الحمدللہ یہ جو بنیان مرصوص کے ذریعے سے ان کو ہٹ پہنچی ہے، تو انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ چائنا سے ٹکر لیں گے، وہ تو ادھر ان سے ٹکر نہیں لے سکے، تو وہ ویسے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، تو چاہتے ہیں کہ اب یہ اس شکل میں اور شیپ میں نہ رہے جو ہے اس کا۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی تحریکوں یہ اس طرح سے نہیں اٹھ جاتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے کسی کا بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں تو یہ انڈیا کا ہاتھ ہے، وہاں سے جو آ رہے ہیں دہشت گرد وہ انڈیا کا ہاتھ ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی جو ہو رہا ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی بین الاقوامی طاقت کا ہاتھ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو ڈسٹرب رکھیں۔ باقی ان کی اکنامی حالات ان کے بھی اچھے نہیں ہیں، ان جنرل جو ہے بہت برے حالات ہیں، ہم سے بھی زیادہ برے حالات ہیں۔ تو جب تک کسی بھی ملک کے حالات، لیکن سر یہ جو بات آپ نے بتائی ہے، عوام جو ہے پہلی مرتبہ یہ سن کر کے فار دا ویری فرسٹ ٹائم آئی ایم باؤنڈ ٹو سے کہ خوشی ہو رہی ہے۔ جیسے مسلم پرویز صاحب نے ابھی فرمایا میجر صاحب کہ ان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، کسی کے برے حال پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہاں وہ ایک موصوف یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے 30 سالہ محبت کی شادی کا انجام ڈیورس کی صورت میں پایا، اور ایک شام مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک دوست کو آگاہ کیا کہ آج میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس کمبخت نے میرے مالک مکان سے شادی کر لی ہے، تو اب جو میرا اشر تھا وہ اب مالک مکان کا ہوگا۔ تو یہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے مسلم پرویز صاحب، اور یہ جو امریکہ بہادر کی دست شفقت یا اور کوئی قوت جیسے اسرائیل یا نتن یاہو، اس کی دست شفقت اور آشیرواد اور اس کی مسلسل گائیڈنس کے ساتھ یا اس کی سپورٹ اور معاونت کے ساتھ کشمیر میں جو بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر تباہی ان کا بھی مقدر ہونے والی ہے۔ دیکھیں مسلم بھائی نے بہت اچھی بات کی، آپ نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا کامیاب ہو گئے؟ میرے حساب سے وہ کامیاب ہیں، کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ پاکستان کی شکل میں ہے کہ پاکستان، دیکھیں یہ جو کامیابی ہے کشمیر کی وجہ سے پاکستانی فوج سامنے آئی اور $8 بلین کے ساتھ رسپونڈ کیا $100 بلین کو۔ کامیابی کیا ہے؟ انڈیا کا جو خواب ہے، مودی صاحب کا خواب ہے، وہ تو انڈیا پہ حکمراں ہیں، ساری ان پہ ان کی رول چلتا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے، ان کا جو خواب ہے وہ خواب تھا اکھنڈ بھارت۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ جب پاکستان نے نیوکلیر دھماکہ کیا اور ڈیلیوری میز بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل بھی بنا لیے، آپ اس کا خواب وہاں ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا وہاں خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دوسرا خواب اس کا تھا کہ اسرائیل اس طرف سے آئے گا، اور اسرائیل نے آپ کو تھوڑا عرصے پہلے نقشہ شو کیا تھا، آپ دیکھیں جنبو تک، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک سعودی عرب کا علاقہ اس نے دکھایا تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج پاکستان کے امبریلا کے نیچے، نیوکلیر امبریلا کے نیچے سعودی عرب کا ایک ایک نوک اینڈ کارنر آ گیا، کیا اسرائیل کا خواب ہمیشہ کے لیے، وہ جو نتن یاہو کا تھا، بن گورین کا تھا، ٹرمپ کا تھا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا کہ نہیں؟ بظاہر وہ شو نہ کریں، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ شاید سچویشن ان تمام ملکوں نے جو اسلام دشمن ہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہار چکے ہیں پاکستان کی شکل میں، اور پاکستان کو جو یہ کامیابی ملی وہ کشمیر کوز کی وجہ سے ملی۔ کشمیر کوز نہیں ہوتا تو
تو شاید ہم بھی آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتے اور ہم شاید اس طرف توجہ نہیں دیتے اور کب کا جو ہے وہ انڈیا ہمیں کھا پی چکا ہوتا یا اس طرف سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ہم پہ حملے کر چکا ہوتا. تو یہ اللہ نے آپ کو یہ کامیابی دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ٹرمپ بھی آپ کے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہے, جے ڈی وینس آپ کے چکر لگا رہا ہے. انہیں پاکستان کا پتہ ہے, نہیں پتہ تو ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی کہاں پہنچ چکی ہے. ہمارے ہاں پور گورننس ہے, ہمارے ہاں اکانومی بالکل اکانومی ویک ہے, پور گورننس کی وجہ سے ویک ہے, کرپشن ہے. آپ کے لیے اس کا سلوشن بھی جب تجویز کیا ہے کہ جناب اس کو ایڈمنسٹریشن چھوٹی کر دیں, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کر دیں تو آپ کی گورننس بھی اچھی ہو جائے گی. ہم نے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں آج دنیا میں 9 نمبر پہ کھڑا کیا ہوا ہے. جرمنی ہمارے سے بعد میں آئے گا. جرمنی کا چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے تو وہ چھک کے سر ملاتا ہے, اسے پتہ ہے کہ وہ کس چیف آف آرمی اسٹاف سے لڑا ہے, جو نیوکلیر کمانڈ ہے اس کے پاس, جس کے پاس کمپلیٹ اس وقت اپنے ایریا کے بیلسٹک میزائل لگے ہوئے ہیں جو جب چاہے وہ فائر کرے تو ایوری نوک اینڈ کارنر تک جا سکے. نہیں پتہ تو یہ ہمارے ملک کے عوام کو نہیں پتہ. تو جب ہم سجیسٹ کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو کشمیریوں ہی کی وجہ سے کامیابی دی, جو آسیہ اندرابی آج عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں, جو یاسین ملک صاحب تہاڑ جیل میں پڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت خرید لی ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کو بنا گئے ہیں جن کا آپ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے اور ہمارے بچوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ وہ آج شام کو وہاں تہاڑ جیل میں بیٹھے وہ کس طرح گزار رہے ہوں گے. ان کی بیگم صاحبہ یہاں مشل جو ہیں وہ آپ دیکھیں کس طرح سے بیچاری ہیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, ان کی بیٹی یہاں بیٹھی. تو یہ ہے قربانی. یہ قربانی دینے پہ تیار نہیں ہے, صرف بدتمیزیاں کرنا اور بغیر انڈیکیٹر کے اور بغیر کسی جواز کے بات کرنا, فوج کو اپنی فوج کو برا کہنا. جو آج دنیا لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے کہ یار ہمیں بھی بچا لو. کس سے بچا لو؟ سپر پاور سے بچا لو, سپر پاور کے یہ ایجنٹ سے بچا لو. ٹھیک ہے. اچھا, حالانکہ سپر پاور کو خود خطرہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی ہے. جو بھی ہے دیکھیں ساری دنیا کو پتہ ہے. شکر کریں, یہ تو لنڈسے گرام بھی مر گیا, اللہ کا شکر ادا کریں. وہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. ٹرمپ تو آپ ایک کا نام لیتے ہیں, شکر کریں ٹرمپ سے. آپ کو لنڈسے گرام آ جاتا تو کیا کرنا تھا اس نے. تو وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ اسلام دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن سر ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کے لیے راستے نکالتا ہے. اور ایسی جگہ سے کہ کس نے سوچا تھا پچھلی مرتبہ جب ٹرمپ آیا تھا یہی ٹرمپ تھا, کیا کہتا تھا مسلمانوں کے بارے میں, رو رہے ہیں. اور اب آیا ہے تو کیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ہے نا, انہیں سمجھ نہیں آ رہا یہ نیوکلیر پاور کب بن گیا, کیسے بن گیا, کس طرح سے چھپ گیا. بالکل سر. انہی کے نریندر مودی لعنت اللہ کے ہم کزن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اختتامی لمحات میں. نتن یاہو, نریندر مودی کو کشمیریوں نے خاک اور چٹا دی, اس کے اعصاب پر بجلیاں گرا رہے ہیں. ایک طویل عرصہ ہو گیا. نریندر مودی مطلب بھارت. وہاں وہ بچے غلیل لے کر کے, وہ بچے جو جن کو پانی لینے جاتے ہیں تو ان کو شہادت مل جاتی ہے, ان بچوں کے ساتھ وہ بدبخت, وہ ملعون ان بچوں پر اپنی بہادری دکھا رہا ہے. لیکن کیا یہ اس کی حکومت کی, اس کی ریاست کی, ان لوگوں کی سب سے بڑی ہار نہیں ہے کہ ادھر وہ ہار مودی اور بھارت کا مقدر بنی ہے اور ادھر غزہ میں جو ہے وہ اسرائیل اور نتن یاہو کا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے, براہ راست جواب ہے. انتفاضہ تحریک شروع ہوئی تھی, بچوں نے پتھر مار کے شروع کی تھی. شیخ یاسین مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اور پوری ایک سیریز دیا. جیسے یہاں ہم کہہ رہے ہیں ذہنیت کی بات ہے, ایسے ہی وہاں بھی ایک ذہن ہے پورا کا پورا, پوری سیریز ہے لائن سے. جی. اب ہنیہ جو ہے وہ سربراہ بن چکے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اتنی آسانی سے کوئی جان چھوٹتی نہیں ہے. یہ ان کی فتح ہے اور حقیقتاً اسرائیل کی شکست ہے. یہ حماس جو ہے وہ فتح حاصل کر چکی ہے. یہ کسی بلڈنگوں کو تباہ کرنے کا نام فتح نہیں ہوتی. فتح تو ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے کہ ایک چھڑی سے جو ہے بندہ کیا کمال دکھا رہا ہے. یحییٰ سنوار نے جو کیا, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک چھڑی سے کیا کمال دکھا رہا ہے کہ چل نہیں سکتا, معذور ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈرون کو. تو یہ ساری چیزیں یہ فتح کی علامت ہوتی ہیں. اور جب بندہ یہ طے کر لے کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ تم یہ سبیل کرو, جنت تمہارے لیے ہے. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب ہو,
انشاءاللہ تعالی، اور میں بھی جنت میں ان کا سب کا ساتھی بنوں۔ یہ انسان کی تمنا ہونی چاہیے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ موت تمہیں آنی ہے ایک دن، اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے، موت تمہیں ایک دن آنی ہے، اس سے وہ موت بہتر ہے کہ تم جہاد کی تمنا کرو، تم اس شہادت کی تمنا کرو تاکہ تم جنت میں جاؤ۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی اسی لیے میرے خیال ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور ہماری پوری کی پوری آرمی اس ذہنی اپروچ کے ساتھ کام کرتی ہے کہ جیتے تو غازی اور مر گئے تو شہید، اور شہید کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ سارے جنتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اب یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں ہمیشہ ہر مرتبہ ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو سہارا دینا بہت ضروری ہے، ہمارے معاشی حالات کو ٹھیک ہونا ضروری ہے، ہمارے یہاں سے کرپشن کا ختم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ یونٹ چھوٹے یا بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاور ڈیلیگیشن کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایک چیز تو وہ ہے کہ ہمیں آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، وہ جیسے بھی ہم زبردستی کروا لیں یا وہ، لیکن تبدیلی تو کرنی پڑے۔ ایک وہ چیز ہے جو آئین میں پہلے سے موجود ہے، اس کو ہم اگر استعمال کر لیں، 140A کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی تفاصیل طے کر دیں کہ جو قومی حکومت اور سارا مسئلہ ہے وہ ڈٹو انہوں نے کاپی کیا ہے صوبائی حکومت کے لیے، اس کو ڈٹو کاپی کر دیں وہ 30 ایئر کے لیے، جب 30 ایئر کے لیے کر دیں گے ان تمام پاورز کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ، کہ وہاں سے جو ہے وہ NFC ہوتا ہے، یہاں سے PFC ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے کہ ملک جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 سال میں، اس لیے کہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، بس ایک چیز کی کمی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بس ہمیں ایمان لانا ہے تو ہم مومن پہلے سے، جس دن ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرب حق بھی ہو جائے گی، اور پھر بنیان المرصوص تو قرآن کا فیصلہ ہے وہ اپنے آپ۔ بے شک سر، اللہ کو ماننا ظاہر ہے وہ بھی بڑی بات ہے۔ اب ہم اختتامی لمحات کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلم پرویز صاحب نے کہا اور کیا خوب کہا، میں آپ کی طرف آتے ہوئے بس وائنڈ اپ کی کال بھی دے رہا ہوں، اور اللہ کو ماننا ظاہر ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، بنیادی نقطہ ہے، لیکن اللہ کی ماننا وہ بھی تو ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ ہے۔ مسلم پرویز صاحب نے جو کہا اور اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کہا، اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا نقطہ ایڈ کر کے اور پھر میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا۔ دیکھیں الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں اللہ کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو مانا جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں رہا، یہ صرف ہماری نظریں چھوٹی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کرپشن اور اس طرح کی چیزیں ہر ملک میں ہوتی ہیں، یہ لوگ آتے رہیں گے اور یہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ بھرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ لیکن اللہ نے پاکستان کو بڑی کامیابیاں دی ہیں، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ آج پاکستان کی شاہراہیں دیکھیں، میں نے بھی پورا یورپ پھرا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے دیکھ کے آئے ہیں، اتنی چوڑی شاہراہیں تو وہاں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگ کس طرح سے آج کیپٹلزم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، روڈوں پہ ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ لائن لگی ہوئی ہے ہوم لیس کی، جو وہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے کراچی میں کتنے فٹ پاتھ پہ آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں سوائے نشئیوں کے؟ وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، ہوم لیسوں کی۔ ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے کہ بیوی کو آدھی جائیداد دے دی جائے، عورتیں شادی کرتی ہیں اور ڈیورس لے لیتی ہیں، جبراً بچے بھی لے جاتی ہیں اور رلا رلا کے بچے کو مینٹیننس لیتی ہیں۔ تو جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ معاشرہ انحطاط کا شکار نہیں ہے، انحطاط کا شکار ہو چکا ہے۔ آج پاپولیشن ڈکلائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر بچوں کی پیدائش ہے، پوری دنیا میں اس وقت ریٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ایک اسلامی مملکتیں ہیں جن کے بچوں کی تعدادیں دنیا کے اندر بڑھ رہی ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نا امیدی کی بھی بات نہیں ہے، مایوسی کی بھی بات نہیں ہے، اور پاکستان بہت کامیاب ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کامیابی اللہ کرے پاکستان کو نہ ملے جیسے امریکہ اور ویسٹ کو ملی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اگر آم جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائے ہم، تو 20 سیٹوں کے جیب میں پیسے آ جائیں گے۔ پاکستان گورنمنٹ کو تو فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے، وہ مل جائے گا، اور پوری دنیا اس آم سے محروم ہو جائے گی جو آم ہم یہاں پہ 200 روپے 100 روپے کلو جو ہے وہ اسے بھر بھر کے جو ہے وہ ہم
ٹھیک ہے، آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلاتے ہیں موٹر سائیکل کے اندر تو 500 روپے کا، تو 500 روپے کے اتنے عام آ جاتے ہیں. تو ایسی الحمدللہ پاکستان میں ہر چیز ہے، صرف دیکھنے کی نظر چاہیے. نظر چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسی سر مسلم پرویز صاحب آپ کے کلوزنگ ریمارکس سر. اچھا وہ آم کی مثال دے دی، شاید انہیں پتہ نہیں کہ یہ تو میری ٹریڈ ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ مسلم بھائی پہلے اگر بتا ساری دیں، ان کو بتا دیں 2 پیکٹ بھی لے کے آئیں. اگر ساری چیزیں، بات وہی ہے، ہم ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں، ہم کارپوریٹ فارمنگ کی طرف چلے جائیں، ہم ہائیبرڈ کی طرف چلے جائیں، ہم اپنے موسم کو کنٹرول کر لیں، ہم گرین طریقے سے چلے جائیں، تو کوئی چیز دیکھیے چھوٹا سا علاقہ جو ہے وہ پورے ملک کو گندم سپلائی کر سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے لکھا تھا امریکہ سے ہی، انہوں نے لکھا تھا کہ پوری دنیا کی آبادی کو، جب آبادی کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو امریکہ کی صرف ایک اسٹیٹ میں ہم بسا سکتے ہیں اور صرف دوسری اسٹیٹ پوری دنیا کی اس پاپولیشن کو وسائل اور ذرائع مہیا کر سکتی ہے، خوراک کے اور ہر چیز کے. یہاں الحمدللہ میں نے ابھی اپنی پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ایک ایک چیز کو گنتے چلے جائیں، چاہے مین پاور کو گن لیں، اپنے یوتھ کو گن لیں، جنریشن کو، آپ پہاڑ گن لیں، سمندر گن لیں، دریا، ریگستان، ہر چیز موجود ہے. صرف ہم جو ہے نا وہ ہم ٹھیک نہیں ہے. رائٹ پلاننگ اور رائٹ طریقے سے اس کا استعمال انشاءاللہ تعالی، میں نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ 3 سال، صرف 3 سال دے دیجئے، اللہ کرے کہ یہ 3 سال بھی 1 سال میں تبدیل ہو جائیں. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، مسلم پرویز صاحب، میجر ندیم صاحب، دونوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں. فی امان اللہ.